صبيحة هذا اليوم صرح وزير الحرب الإسرائيلي كاتس أن رئيس بلدية سدروت أخبره. سلام نمشکار اداورز ہے، میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز 110۔ جب پوری دنیا کی نگاہیں امریکہ، ایران، اسرائیل اور ہرمز کے تناؤ پر ٹکی ہوئی تھی، جب انتراشٹری میڈیا کی سرخیوں میں میزائلیں، فوجی اڈے اور جنگ کے خطرے چھائے ہوئے تھے، اسی دوران غزہ میں ایک اور کہانی لکھی جا رہی تھی، ایک ایسی کہانی جس کی طرف دنیا کی توجہ شاید اتنی نہیں رہی جتنی رہنی چاہیے تھی۔ غزہ پٹی میں آج بھی ایسے فلسطینی پریوار موجود ہیں جو ٹینٹوں میں، ٹوٹے ہوئے مکانوں کے بیچ اور ملبے کے سائے میں اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ کبھی ان کے پاس گھر تھا، 4 دیواریں تھیں، بچوں کے لیے ایک چھت تھی، لیکن آج بہت سے پریواروں کے پاس صرف ملبہ بچا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ یہ تباہی یہی رکنے والی ہے؟ کیونکہ سامنے آنے والی سیٹلائٹ تصویروں اور رپورٹوں میں غزہ کے اندر بڑے پیمانے پر مکانوں کی تباہی اور نئی زمینی حد بندیوں کا سلسلہ دکھائی دے رہا ہے۔ ایسوسیٹ پریس کی جولائی اور اگست 2026 کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج غزہ کے اندر ایک لمبا مٹی کا بیریئر بنا رہی ہے۔ اس بیریئر کا ایک بڑا حصہ ان علاقوں سے گزر رہا ہے جہاں فلسطینی بستیاں اور مکان پہلے سے تباہ کیے جا چکے ہیں، اور اسی کے آڑ میں پورے غزہ پٹی کے مکانوں کو توڑا جا رہا ہے۔ ایئر اسٹیک سے، بم بلاسٹ سے اس کو نست و نابود کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اس بیریئر کی لمبائی 23 کلومیٹر سے زیادہ ہو چکی تھی، اور اس کے ذریعے غزہ کے ان حصوں کو الگ کیا جا رہا ہے جن پر اسرائیل کا کنٹرول ہے۔ ناظرین، اسے صرف ایک دیوار یا مٹی کا باندھ سمجھ کے نظر انداز مت کیجیے، کیونکہ سوال یہی ہے کہ جس زمین پر کبھی گھر تھے، جہاں بچے کھیلتے تھے، جہاں پریوار رہتے تھے، وہاں اب ملبہ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جو بار بار اپنے گھروں سے بے دخل ہو کر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے پر مجبور ہو رہے ہیں؟ ذرا ان منظروں کو دیکھیے، یہ بچے ہیں، یہ عورتیں ہیں، اور یہ پریوار ہے جو پہلے ہی جنگ کی تباہی جھیل چکی ہے۔ ان کے پاس نہ مکمل گھر ہے، نہ محفوظ پناہ گاہ ہے، اور نہ یہ یقین ہے کہ اگلی رات کہاں گزارے گی۔ آپ اپنے پاس اس موجود ویڈیو کو دیکھیے، مکانوں کو گرائے جانے اور لوگوں کو ہٹائے جانے کا منظر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ تو آپ ان تصویروں خود دیکھ کے بتائیے اور فیصلہ کیجیے، کیا یہ حق بتانا؟ اللہ اکبر یا عالم، اتفرج یا عالم، اتفرج عن کذا۔ میرے لیے غلط ہے کیا میں اسے چھپاتا رہوں کہ میں اسے آپ لوگوں تک پہنچاؤں؟ کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اسے مت دکھائیے، اسے مت لوگوں کو بتائیے، لیکن کیا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کیا یہ ظلم، یہ اتچار جو ہو رہا ہے غزہ پٹی میں لوگوں کے ساتھ، کیا میں اسے آپ تک شیئر نہیں کروں؟ لوگ مجھے خاموش رہنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن میں کبھی خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ میں ظلم، اتچار کے خلاف آواز لگاتا رہوں گا اور بولتا رہوں گا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ہمیں بتائیے کامنٹ کر کے۔ ناظرین، اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فوجی کارروائی کا مقصد سرکشا یعنی ڈیفنس، حفاظت اور حماس کی فوجی صلاحیت کو ختم کرنا ہے، لیکن دوسری طرف فلسطینی اور انسانی حقوق سے جڑے حلقے لگاتار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اس پوری کارروائی کی سب سے بڑی قیمت آخر عام فلسطینی کیوں ادا کر رہے ہیں؟ اور سب سے زیادہ سوال بچوں اور عورتوں کی حفاظت کو لے کر اٹھتے ہیں۔ ریٹرز کی رپورٹنگ میں بھی غزہ میں ہوائی حملوں اور تباہ ہوئے رہائشی علاقوں کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بچوں اور عام ناگرکوں کے مارے جانے اور لوگوں کے ملبے میں دبے رہنے کی مثالیں درج کی گئی ہیں۔ لیکن میرا سوال صرف اسرائیل سے نہیں ہے، میرا سوال
دنیا سے ہے، ان تمام حکومت سے ہے جو انسانیت کی بات کرتی ہے، ان تمام مسلم ممالک سے ہے جو فلسطین کے حق میں بیان جاری کرتے ہیں، اور ان تمام عالمی اداروں سے ہے جو ہر جنگ میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اگر ایک بچہ اپنا گھر کھو دیتا ہے، اگر ایک ماں اپنے بچوں کو لے کر ملبے میں پناہ تلاش کرتی ہے، اگر ایک پریوار کو بار بار اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، تو کیا صرف بیان دینا کافی ہے؟ کیا انسانیت صرف سیاسی بیان تک محدود رہ گئی ہے؟ اور ایک سوال ان لوگوں سے بھی جو ایران کی طرف سے امریکی فوجی اڈوں پر ہونے والی کارروائی پر فوراً اپنی آواز بلند کرتے ہیں، کیا غزہ کے بچوں کی چیخ بھی اتنی اہم نہیں ہے؟ میں کسی جنگ کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک پیمانہ رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر بے گناہ انسان کی جان کی قیمت ہے تو چاہے اسرائیل میں ہو، ایران میں ہو، امریکہ میں ہو یا فلسطین میں، انسان کی جان ہے، اور اگر دنیا واقعی سچ میں امن چاہتی ہے تو اسے صرف میزائلوں کی آواز نہیں بلکہ ان بچوں کی آواز بھی سننی چاہیے جو اپنے ٹوٹے ہوئے گھروں کے ملبے کے بیچ کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں ہمارا گھر کہاں ہے، ہم جائیں تو کہاں جائیں۔ میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے تھے آپ کی آواز 110۔ ہماری کوشش صرف خبر دکھانا نہیں بلکہ اس سوال کو آپ کے سامنے رکھنا بھی ہے جسے شاید دنیا کی بڑی سرخیوں کے بیچ بھلا دیا گیا ہے۔ غزہ کی خبر بھی خبر ہے، فلسطین کی آواز بھی آواز ہے، اور جب تک دنیا میں انصاف کا سوال موجود ہے سچ کی آواز خاموش نہیں رہے گی۔ سچ کی آواز بے باک، بے خوف، بے لگام بولتی رہے گی۔ خدا حافظ، جے ہند، سلامت رہیے اور اپنے دعاؤں میں مجھے شامل رکھیے۔